لیکن جب کسی انسان کے اوپر کسی بھی قسم کی مصیبت آتی ہے نا، تو وہ اس کو 3-4 مختلف طریقوں سے ہینڈل کرتا ہے، 3-4 مختلف طریقوں سے اپنا رویہ شو کرتا ہے۔ اب اس میں سے ایک رویہ تو وہ ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آئے تو وہ امید کھو بیٹھے اور وہ اپنے اخلاق کے دائرے سے باہر نکل جائے، اور وہ اس طرح سے بد زبانی یا بد گمانی یا بد کلامی کرے کہ ہر ایک کو ڈسٹرب کرے، پلس اپنے آپ کو مینٹلی ڈسٹرب کرے، پلس ایک ایسے طریقے سے ایکٹ کرے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی پسند نہیں اور رسول پاک کی سنت میں بھی نہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کے اوپر کوئی مشکل یا مصیبت آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی اور کسی بھی قسم کا حادثہ ہو جائے، تو وہ بندہ غصہ کرنا شروع کر دے اور برا بھلا کہنا شروع کر دے اور لڑائی جھگڑا شروع کر دے۔ یہ چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ملتی، اور یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ وہ رویہ ہے جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس سے اوپر ایک درجہ ہے، اور وہ درجہ ہے صبر کا۔ اور صبر ایک وہ منیمم، کم از کم کرائٹیریا ہے جو کہ ایک مومن کو، ایک ایمان والے کے اندر ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو بندہ اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرے اور صبر و تحمل سے کام لے۔ اب صبر کی جو ڈیفینیشن، صبر کا جو نظریہ ہمارے نزدیک ہے، وہ تھوڑا سا کریکٹ، صحیح ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنی تکلیف بیان نہ کرے یا بندہ روئے نہ، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنے اعمال سے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف کی یاد میں روتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کو پھر بھی صبر جمیل کہا، کہ خوبصورت ترین صبر جو تھا وہ یہ تھا۔ تو رونا منع نہیں ہے، لیکن واہ ویلا کرنا یا اپنے آپ کو پیٹنا یا مارنا، ان سب سے ممانعت ہے۔ اب صبر از دا منیمم کرائٹیریا۔ صبر جو نہ کر سکے وہ تو پھر فیل ہو کے نچلے درجے پہ آ جاتا ہے، جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا۔ تو صبر ایک بندے کے اندر اگر ہو تو اس کے پاسنگ مارکس ہیں، وہ اچھا ہے۔ لیکن ایک درجہ اس سے اوپر ہے، اور وہ درجہ یہ ہے کہ بندہ رضا، یعنی راضی ہو جائے۔ ایک مصیبت اس کے اوپر آئی ہے اور بندہ اللہ کے اس حکم پر راضی ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے صبر بھی کیا، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے اس حکم پر راضی بھی ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا میں اس پہ خوش ہوں۔ اور یہ بھی ایک ایسا درجہ ہے جو کہ مشکل ہے۔ صبر کے علاوہ ایک ایکسٹرا ایفرٹ اس کے لیے کرنی پڑتی ہے کہ اللہ دل سے، کہ بندہ اللہ کے حکم پر اپنے دل سے بھی راضی ہو۔ لیکن اس سے اوپر ایک اور درجہ ہے، اور وہ ٹاپ موسٹ اور ہائیسٹ درجہ ہے جو کہ احسان کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ مصیبت کے آنے پر بھی بندہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور شکر ادا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے بندے نے صبر کر لیا ہو اور وہ اللہ کے حکم پر راضی ہو، اور اب وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔ وہ شکر ادا کرنے سے اللہ کو یہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ دیکھیں یا اللہ تعالیٰ، اگر ایک مصیبت یا ایک پریشانی مجھ پر آئی بھی ہے تو میں لاکھوں کروڑوں نعمتیں انجوائے کر بھی رہا ہوں، تو الحمدللہ۔ جب ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ہائیسٹ لیول کا ٹارگٹ دیں اور اپنے آپ کو ہائیسٹ لیول اچیو کرنے کا، حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہی احسان کی نشانی ہے۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ پرفیکشن وہ چیز ہے جو کہ آپ کے دین میں خوبصورتی لے کر آئے گی۔ آپ گو کہ اگر پرفیکشن تک نہ بھی پہنچ سکیں گے، آپ احسان کے درجے تک نہ بھی پہنچ سکیں گے، تو کم از کم آپ صبر سے تو اوپر ہی آئیں گے نا۔ اور ہمیں اللہ سے رحمت اور برکت کی امید ہے کہ ہم تمام وہ اعمال اچھے طریقے سے ادا کر سکیں جن کا اس نے ہمیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو حکم دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔